الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلباء اور مہمانان کرام، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو یا کوئی بھی اچھا کام کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی آدمی جو اچھے سے کام کرے گا، احسان کے معنی آتا ہے اچھے سے کام کرنا۔ المحسنین کے معنی احسان کرنے والا جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا وہ معنی نہیں ہے۔ المحسنین کا ایک معنی تو وہ ہے جو اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہ احسان کرنے والے، کسی پر جو احسان کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، وہ محسنین کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں احسان کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ احسان کہتے ہیں کوئی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے والا۔ نماز پڑھو تو اچھے طریقے سے، ایسی نماز پڑھو، حدیث میں ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور ایک غلام آقا کے حضور میں کھڑا ہو کر کے جس طرح سے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایسی نماز پڑھو تب احسان ہے۔ وہ نماز کا وہ درجہ ہے جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھنے والے کی نماز کبھی ضائع نہیں ہو۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کی اجرت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن اچھے سے نہیں کرتے، ٹائم پاس، رسم کو ادا کرتے ہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم لوگوں کا سارا کام صرف ڈھکوسلا ہے، صرف دکھاوا ہے، صرف بناوٹ ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے، انسانوں سے دنیا کے حقیر مفادات حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام ہوگا؟ کام تو ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن کام ایسے کرنا ہے جیسے کہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ کرو، کام کا حق ادا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کام کا حق ادا کرنے والوں کی اجرت ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس کو ہر حال میں اجرت ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم اپنے اجیر کو، ہم اپنے مزدور کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ اللہ کا کام کرنے والا ہو اور محروم ہو، اللہ کا کام کرنے والا ہو اور بھوکا ہو، اللہ کا کام کرنے والا ہو پریشان ہو، اللہ کا کام کرنے والا ہو اچھے طریقے سے، یا دنیا میں اسے عزت و وجاہت حاصل نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کی اجرت کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر کسی مدرسے میں پیسے کی کمی ہے، اگر کسی عالم دین کے گھر میں اگر کسی وجہ سے کمی ہو رہی ہے، کمی محسوس کی جا رہی ہے، کسی قائد کے گھر میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے عمل میں تو کمی نہیں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے خلوص میں تو کمی پیدا نہیں ہو گئی، ہمارے مدرسے کے اعمال میں، ہمارے تعلیم کے اعمال میں، ہماری عبادت کے اعمال میں کوئی کمی تو پیدا نہیں ہو گئی ہے۔ جب تک کہ یہاں کمی نہیں ہوگی، اللہ کا وعدہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی اچھے کام کرنے والوں کی اجرت ضائع نہیں کرتے۔ کہ اجرت مل کیوں نہیں رہی؟ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کچھ کمی ضرور ہے۔ بات ختم کروں گا چونکہ پڑھنا بھی آپ لوگوں کو۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ملتا ابن قاسم، ابن القاسم، بڑے شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ایسے تھے کہ دن رات کے حاضر باش،
دن رات کے حاضر باش، ساری زندگی 2 سال 4 سال نہیں پڑھا، بلکہ 17 سال مسلسل اپنے ایک استاذ کے پاس پڑھا، 17 سال۔ اور خود ابن قاسم کا بیان ہے کہ میں 17 سال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا، اور اس دوران نہ کبھی بازار گیا، نہ کبھی سامان خریدا، نہ کوئی سامان بیچا۔ 17 سال کی عمر میں، مدت میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو اور چوکھٹ کو ایسا پکڑ کے رہے کہ نہ کوئی سامان خریدا، نہ کوئی سامان بیچا۔ آج بچے تو دن رات بازاری گھومتے ہیں، اس دکان سے سامان لاؤ تو وہ سامان خرید کے لاؤ، وہ سامان۔ دل تو تمہارا ہے دنیا میں لگا ہوا، تو تمہیں کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز پڑھتے ہوئے دل میں اللہ کا خیال تو ہو، نماز پڑھتے ہوئے دنیا کا خیال گھسا ہوا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے بازاری چیزوں کا خیال آ رہا ہے، موبائل کا خیال آ رہا ہے۔ 17 سال تک میں نہ کبھی سامان بیچا، نہ کوئی سامان خریدا، یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ امام مالک کے گھر میں ایک باندی رہا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، نوکرانی سمجھیے، ایک کالی کلوٹی نوکرانی باندی ان کے پاس رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے میں مسائل پوچھتے پوچھتے کافی رات ہو گئی، اور رات ہو جانے کے بعد میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے باہر نکلا اپنے گھر سے، مگر سوچا کہ راستے میں کہاں جاؤں گا، جانور مجھے کھا لے گا، میں اپنے گھر تک پہنچ نہیں سکوں گا، دشمن میرا پیچھا کرے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد حضرت نے سمجھا کہ وہ تو چلے گئے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ہی کے چوکھٹ پر تکیہ بنا کر کے سو گئے، کہ اب رات بھر اسی طرح گزار لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر صبح ہوگی تو گھر پہنچ جائیں گے۔ باہر، سڑک کے باہر، امام مالک کے گھر کے باہر، اس چوکھٹ کو، اس دہلیز کو، اس آستانے کو تکیہ بنا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دہلیز پر سر رکھ کر کے وہ لیٹے، اور آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ اذان ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو دروازہ کھول کر مسجد بھی نکل گئے، سمجھے کوئی ہوگا، ان کو کیا خبر تھا کہ وہی ابن قاسم ہے۔ اتفاق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد وہ کالی کلوٹی باندھی نکلی باہر، تو چہرہ دیکھا تو کہا یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس نے سمجھا کہ نوکر ہے، ان کا غلام ہے، ہمیشہ ہی نظر آتے تھے۔ کہا کہ تمہارا غلام، تمہارے آقا تو زمانہ ہوا مسجد جا چکے، 49 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ آج تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور تم غافل پڑا ہوا ہے۔ ایک ٹھوکر ماری تب ان کی آنکھ کھلی۔ یہ تھا ایثار، یہ تھی قربانی، یہ تھی فدائیت۔ جب تک علم کو اچھے طریقے سے نہیں حاصل کرو گے تو آج 1400 سال ہو چکے ابن القاسم کو گئے ہوئے، آج ہم 1400 سال کے بعد بھی ان کا ذکر کتنا احترام سے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں بن جاتے ہو کہ تمہارا ذکر بھی اگلی نسلیں تمہارا ذکر احترام سے کریں؟ عصر حاضر منتظر ہے اپنے ابراہیم کا، عصر حاضر منتظر ہے اپنے ابراہیم کا، ہو سکے تو آپ ہی وہ آدمی بن جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے۔ تم سب کوشش کرے گا انشاءاللہ، ہر کام کو اچھے طریقے سے کریں گے، ہم ہو چاہے آپ ہوں، چاہے استاد ہو، چاہے شاگرد ہوں، اور اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے